بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنے والی شخصیت حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے؟ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ ہود علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ وہاں ایک نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا، اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ قرآن پاک میں ہے، اور ان یعنی یونس علیہ السلام کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی عمر 28 برس تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رشد و ہدایت کے لیے مامور فرمایا۔ آپ کو ذوالنون اور صاحب حوت بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب مچھلی والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے اور آپ کی دعوت کا بھی مذاق اڑانے لگے۔ جب ان کی بغاوت و نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ ایک عذاب ان پر آنے والا ہے۔ آپ نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو وہ اس بات پر متفق ہوئے کہ یونس علیہ السلام ہمیشہ سچ بولتے ہیں، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر ہی رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا تاکہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں، مگر جب آپ کو انہوں نے نہ پایا تو وہ خود ہی توبہ استغفار کرنے لگے اور گھروں سے نکل آئے۔ تمام بستی والے صدقے دل کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب الہی سے پناہ مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان سے عذاب ہٹا دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب بستی والوں پر عذاب نازل ہوگا، لیکن ان کو معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ عذاب آئے گا۔ اس قوم کا اصول تھا کہ جس شخص کا جھوٹ ثابت ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے۔ ایک دریا کے کنارے پہنچے، وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب درمیان میں پہنچی تو وہ اچانک رک گئی۔ کشتی والوں نے اعلان کیا کہ جب ہماری کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے۔ اس پر یونس علیہ السلام بول اٹھے اور انہوں نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں جو بھاگا ہوا غلام ہوں، کیونکہ آپ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونے کے لیے خود ہی آئے تھے، اس کے پیچھے کوئی اللہ کا حکم نہ تھا۔ اور یونس علیہ السلام اس کو اپنی پیغمبرانہ شان کے خلاف سمجھنے لگے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی، مگر ہر مرتبہ آپ ہی کا نام آتا رہا۔
ایک طرف قرآن اندازی میں آپ کا نام نکلنے پر آپ کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، تو دوسری طرف اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی قریب ہی منہ کھولے موجود تھی تاکہ آپ کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دے۔ یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت کتنی تھی، اس حقیقت کا علم تو صرف اللہ کو ہی ہے، لیکن اس کے دوران اللہ تعالیٰ سے یونس علیہ السلام نے دعا کی۔ جب دعا قبول ہوئی، آپ کو مچھلی نے بالکل صحیح و سالم کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ نیز ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح و شام آپ کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ قرآن پاک میں ہے، پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ آپ کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔ روایت میں ہے کہ جب آپ تاریکیوں میں پکارتے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور مومنین کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ پچھلی اقوام میں قوم یونس کی مثال سب سے منفرد ہے کہ جس نے عذاب کے وقوع ہونے سے پہلے ہی صدق دل سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ بھی قبول کی اور انہیں معاف کر دیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔